السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم حافظ محمد نور حسن نابینا متعلم مدرسہ انوار العلوم مڈیٹ کھادر شاملی کا نعت کلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم وہیں سے قاری محمد شاہد صاحب کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم سامعین، 14 ذی الحجہ اور 21 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے علماء کرناٹک نے جناب اسد الدین اویسی صاحب کا جواب دیا ہے۔ دراصل معاملہ وہاں چامراج پیٹ عیدگاہ بنگلور کا ہے۔ اس عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کے دن وہاں کے وزیر اعلیٰ آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ جس وقت نماز ہو رہی تھی اس وقت وہیں ممبر کے پاس ایک سمت میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کا رخ مقتدیوں کی طرف تھا۔ مقتدی نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ ان کی رخ کیے ان کی طرف اپنا منہ کے کھڑے ہوئے تھے۔ اس بات کو لے کر اویسی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ کیا اعتراض کیا ہے اور علماء نے کیا جواب دیا ہے، وہیں سے ایک تحریر مولانا زین العابدین دامت برکاتہم نے اس نام نگار کے پاس بھیجی ہے۔ وہ میں پوری تحریر گرچہ لمبی ہے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تحریر کی سرخی یہ ہے: چامراج پیٹ عیدگاہ بنگلور واقعے پر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اظہار خیال اور اس واقعے کا پس منظر اور صحیح صورتحال سے آگاہی۔ ابھی حالیہ دنوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر چامراج پیٹ عیدگاہ بنگلور دوران نماز پیش آئے واقعے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بیان سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ پہلا آپ واقعے کی تفصیل جان لیں، اس کے بعد کچھ ضروری معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ واقعہ ہوا یوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جناب ضمیر احمد خان صاحب کی دعوت پر وہاں کے وزیر اعلیٰ جناب سدھا رامیا صاحب عیدگاہ تشریف لائے۔ مہمان کے اعزاز میں جو بھی رسمی کارروائی ہوتی ہے اس کو پورا کیا گیا۔ مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ چامراج پیٹ عیدگاہ کے امام و خطیب ہیں، عیدین میں خطبہ و امامت انہی سے متعلق ہے۔ جب حضرت مولانا نے مقتدیوں کو صف بندی کے لیے کہا تو چیف منسٹر آف کرناٹکا کو جہاں پر بٹھایا گیا تھا وہ بھی وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت مولانا نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی کہ آپ بازو میں بیٹھ جائیں، مگر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں نمازیوں کے احترام میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر مولانا نے گفتگو کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہاں الیکٹرانک میڈیا کیمروں سمیت نظر جمائے کھڑا تھا۔ بہرحال وزیر اعلیٰ نے نمازیوں کے احترام میں مقتدیوں کے آگے رخ کر کے کھڑے رہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی دامت برکاتہم خود ایک مستند عالم دین ہیں، کئی دہائیوں سے ممبر و مصلی سنبھالے ہوئے ہیں، نماز سے متعلق فقہی جزیات پر گہری نظر ہے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ موجودہ درپیش صورتحال میں نمازیوں کی نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، گو کہ فقہاء نے مکروہ ضرور لکھا ہے۔ لہذا حضرت مولانا نے نماز مکمل کرائی۔ جب وزیر اعلیٰ کے نمازیوں کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہونے کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تو ہر کسی نے اس واقعے کو خوب اچھالنے کی کوشش کی۔ جب سوشل میڈیا کے ہاتھ لگی تو انہوں نے بھی جب اویسی صاحب کے ہاتھ لگی تو انہوں نے بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے دینی غیرت کو للکارنے کی کوشش کی۔ کہا کہ اس موقع پر امام صاحب کو نماز ہی نہیں پڑھانا چاہیے تھی، اس طرح تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ کہا گیا۔ مگر ہم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک خیر خواہانہ مشورہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر اویسی صاحب کے مداح ہیں، ان کی قابلیت دنیا بھر میں مسلم ہے، وہ ملت اسلامیہ کا بیش قیمت سرمایہ ہیں، ان کے خدمات ناقابل فراموش ہیں، ان کے جذبات قابل قدر ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے اعتراف کے ساتھ ہم ایک بات بہت صاف اور واضح انداز میں کہنا چاہیں گے کہ آپ دینی معاملات میں رائے زنی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور خالص دینی معاملات کو سیاسی رخ دینے کی ناکام کوشش نہ کریں تو اچھا رہے گا۔ جہاں تک دینی معاملات میں غیرت کا مظاہرہ کرنے کی بات ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا علماء سے بھی زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی علماء سے بھی زیادہ جرأت مندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ جہاں کہیں دین پر آنچ آئے گی علماء ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور جہاں پر دین میں گنجائش موجود ہوگی وہاں پر اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انتشار و افتراق سے بچنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہی دین کا تقاضا بھی ہے۔ اس تقاضے کے پیش نظر علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔
میرے خیال میں حضرت مولانا نے موقع کی مناسبت سے اپنی فقہی بصیرت سے کام لیتے ہوئے زعفرانی میڈیا کو ایک نیا موضوع فراہم کیے بغیر جو بھی قدم اٹھایا وہ بہت ہی دانشمندانہ اقدام تھا۔ میں ذاتی طور پر حکمت آمیز فیصلے کی سراہنا کرتا ہوں اور حضرت مولانا کی فقہی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے اس بات پر بھی پورا بھروسہ ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم آئندہ اس حوالے سے کوئی بد نظمی نہ ہو، اس سلسلے میں عیدگاہ کی انتظامیہ کو مناسب تدبیر اختیار کرنے پر توجہ مبذول کرائیں گے۔ مستقبل میں کسی قسم کی بد نظمی پر شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ عوام الناس سے ایک گزارش، آخر میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ مذہبی معاملات میں علماء کو اپنا سربراہ تسلیم کریں، علماء سے آگے بڑھ کر دینی معاملات میں رائے زنی سے گریز کریں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو متعلقہ عالم دین سے وضاحت طلب کریں، پھر کوئی رائے قائم کریں۔ یہ رویہ ہر سمجھدار اور ذمہ دار شخص کا ہونا چاہیے، اس سے خود بھی گمراہ ہونے سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی سے بچا پائیں گے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم تمام کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ زین العابدین، کرناٹک، 21 جون 2024۔ مولانا کی یہ مکمل تحریر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پر پیش کی ہے، اور اس تحریر کے ذریعے مولانا نے ایک صحیح انداز میں بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور تحریر کا مطلب یہ بالکل نہ لیا جائے جیسے کہ انہوں نے خود کہا بھی ہے کہ وہ یہ صاحب کی قدر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ اختلاف سے کسی کے احترام میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی ہے۔